میرا سوال یہ ہے کہ میں کوئی عمل کرا نیک اللہ کے لیے خالص، تو اس کو میں وسیلہ بنایا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میں اب جو وسیلہ اللہ کے لیے کرا، تو کیا وہ یعنی اس کا اجر اللہ میرے کو دنیا میں دے دے، ایسا سمجھوں؟ کیا اس کا اجر میرے اللہ کے پاس ہے میرا؟ وہ جب جیسے کوئی چیز میں اللہ کے لیے کرا، میں اس کا وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیے، اب وہ اس کا اجر اللہ دنیا میں دے دیے میں سمجھوں، یا اس کا اجر دنیا میں بھی دے دیا؟ یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بات کیا ہے اس میں۔ بھائی دنیا میں جو اجر دینے کا مطلب ہے وہ تو دوسرا ہو جائے گا کہ اذھبتم طیباتکم، یعنی مطلب تم اپنی جو پاکیزہ چیزیں تھی وہ تم دنیا ہی میں اس کا، یہ مشرکین کے لیے ہے، مومنین کے لیے بات نہیں ہے کہ مومن نے کوئی نیک عمل کیا، وہ مومن کے نیک عمل کا اجر دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، کبھی دنیا میں نہیں ہے صرف آخرت میں ہے۔ مومن کے نیک عمل کا بدلہ دو صورت ہے، دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو، اور صرف آخرت میں ہو، مگر یہ نہیں کہ دنیا میں آپ نے وسیلے سے دعا مانگ لیا تو مطلب پھر آپ کا برابر ہو گیا۔ اور ایسے دیکھیے دونوں سلسلے میں گناہ اور ثواب دونوں کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی جرم کی سزا اللہ نے دنیا میں دے دیا تو کبھی ایسا ہوتا معاملہ ختم ہو گیا، جیسے حدود وغیرہ کا مسئلہ ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ یہاں سزا ملے گی، مرنے کے بعد اس سے بڑی سزا ملے گی، جیسے وہ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے نا کہ ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ لصاحب العقوبۃ فی الدنیا، کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا دے دے، مع ما یدخر له فی الاخرہ، یعنی آخرت میں بھی اس کو سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایسے نیکیاں بھی ہیں، نیکیوں کا ثواب دنیا بھی ملتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کا واقعہ کتنا مشہور ہے، 3 غار والا، کہ 3 لوگ جا رہے تھے، غار میں پھنس گئے، چٹان آئی، غار کا منہ بند ہو گیا، تو ان تینوں نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو سب سے بہترین عمل کا واسطہ دے کے، یعنی سب سے ہم نے پوری لائف میں جو سب سے بیسٹ عمل کیا نا اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے اس کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ چٹان ہٹ گئی۔ تو دیکھیے ان اعمال کا دنیا میں ان کو فائدہ ملا، لیکن آخرت میں بھی فائدہ ملے گا، ایسا نہیں کہ آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا فائدہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں دے گا تو بہت زیادہ دے گا۔ دنیا میں تو چھوٹا موٹا فائدہ رہتا ہے، لیکن آخرت کا جو فائدہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی اچھائی ہم کو نیکی چاہیے، آخرت میں بھی، دنیا میں بھلائی آخرت میں بھلائی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں جگہ نیک اعمال کا بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میں یہ وسیلے کو بار بار جب بھی مجھ پر مصیبت آئے تو میں یہ وسیلے کو میں بار بار اللہ کو وسیلہ دے کے مانگ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میری یہ وسیلہ دینے سے 1000 اللہ بار میری دعا اگر آپ قبول نے کرے۔ کوئی نیک عمل کیا ہے بھائی، 1000 بار آپ اس کا وسیلہ لے سکتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں آپ کتنی بار۔ ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ وہ اس کی نیکی ختم ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائے گا۔ اگر واقعی آپ کے پاس اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، جیسے 3 غار والوں نے عمل کیا تھا تو وہ غار سے نکل گئے، تو ایسے آپ کے پاس بھی اعمال ہیں، آپ کو پورا یقین ہے کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، کانفیڈینس ہے آپ کو کہ ہم نے اس میں شرک نہیں کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، نیک اعمال ہے، اللہ تعالیٰ سے 50 بار مانگیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ میرا دوسرا سوال، شکریہ جزاک اللہ، اس لیکن کا جواب مل ایک گیا۔ بات کہوں گا، دیکھیے ایک بات کہوں گا کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی زندگی بھر کے لیے عادت بنا لے کہ بغیر وسیلے کی کوئی دعا ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ تو نہیں سکھایا نا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم جو نماز، میں نے شاید اوپننگ کمنٹ میں کہا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا اس میں کہیں وسیلہ نہیں دکھتا، جو نماز کی دعائیں ہیں جو ہماری سب سے اہم عبادت ہے۔ اس لیے ہم براہ راست بھی دعا کریں، کبھی ایسی مشکل بات آ جائے تو چلو بھائی وسیلے اعمال کا وسیلہ بھی دیں، لیکن معمول بنا لینا کہ جب بھی دعا کریں گے وسیلے سے دعا کریں گے، یہ طریقہ بھی سلف کے خلاف ہے، یہ طریقہ بھی صحابہ کرام کے خلاف ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پہ ہم کو رہنا چاہیے۔ شکریہ جزاک اللہ، میرا جواب مل گیا۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا